ذی الحجہ کے مہینے میں ایک خاص حکم تکبیر تشریق پڑھنے کا ہے۔ اس مہینے کے 5 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق کے ان الفاظ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس سلسلے میں محدثین کے یہاں تو کوئی صراحت نہیں ملتی، البتہ فقہی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے دمبا لے کر کے بھیجا، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح کیا گیا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے دیکھا کہ حضرت ابراہیم کہیں اپنے بیٹے کو جلدی میں ذبح نہ کر دیں، تو جبرائیل امین کی زبان پر یہ الفاظ آئے: اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں تو ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ جنت سے دمبا آیا ہے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے: اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ان تینوں حضرات کے الفاظ کا یہ مجموعہ ہے جس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو تکبیر تشریق کے الفاظ کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے، یہ فقہی کتابوں کے اندر لکھا ہے اور فقہاء نے یہ لکھا ہے، البتہ محدثین کے یہاں اس سلسلے میں کوئی صراحت نہیں ملتی ہے۔ تکبیر تشریق ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی فجر سے، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے، البتہ مرد تھوڑی بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں تھوڑی آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ تکبیر تشریق مسافر پر، مقیم پر، تنہا نماز پڑھنے والے پر، جماعت سے نماز پڑھنے والے پر، امام پر، مقتدی پر، شہر کے رہنے والے پر، دیہات کے رہنے والے پر، ہر ایک پر واجب ہے، اور یہی مفتیٰ بہ قول ہے۔ تکبیر تشریق اصلاً ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، البتہ در مختار کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے ایک مرتبہ سے زیادہ تکبیر تشریق پڑھ لی تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھنے میں زیادہ ثواب اور زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن علامہ شامی نے ابو سعود سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھنا خلاف سنت ہے، لہذا تکبیر تشریق ایک مرتبہ پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ اگر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا بھول جائے تو اگر کوئی منافی صلاۃ عمل کر لیا ہے، مثال کے طور پر مسجد سے باہر چلا گیا ہے، یا جو ہے کسی سے بات چیت کر لی ہے، یا جان بوجھ کر کے وضو توڑ دیا ہے، تو ان تمام صورتوں میں اب تکبیر تشریق ساقط ہو گئی، اس کا وقت ختم ہو گیا، اب نہیں پڑھی جائے گی۔ البتہ اگر ابھی نماز پڑھ کر کے فارغ ہوا ہے لیکن بھول گیا، لیکن ابھی سینہ قبلے کی طرف سے نہیں پھیرا ہے، تو اس صورت میں تکبیر تشریق پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر سینہ قبلے کی طرف سے پھیر لیا ہے تو اب اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں، ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ تکبیر تشریق اس صورت میں ساقط ہو گئی ہے، نہیں پڑھی جائے گی، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پڑھ لینی چاہیے۔ تکبیر تشریق پڑھنا عورتوں پر بھی واجب ہے، لیکن عورتوں میں اس سلسلے کے اندر بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ بعض خواتین کو تو تکبیر تشریق یاد ہی نہیں ہوتی ہے، اور بعض خواتین کو یاد ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس سلسلے میں کوتاہی برتتی ہیں اور اس کو پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتی۔ تو خواتین کے اوپر بھی تکبیر تشریق پڑھنا ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے، لہذا خواتین کو اس سلسلے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، کوتاہی ہرگز نہ برتنی چاہیے۔ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد متصلاً پڑھی جائے گی،
اگر اس کے بعد کچھ وقفہ کر لیا گیا تو پھر اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد کوئی منافی صلاۃ عمل کر لیا، یا کسی سے بات چیت کر لی، یا کوئی بھی ایسا کام کر لیا جو نماز کا حصہ نہیں ہے، کوئی بھی منافی صلاۃ عمل کیا ہے، تو اس صورت میں تکبیر تشریق ساقط ہو جاتی ہے، اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو تکبیر تشریق کا جو وقت ہے وہ نماز کے فوراً بعد یعنی متصلاً شروع ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کی رکعت نکل جائے اس کے اوپر بھی تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، وہ اپنی رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھے گا۔ اگر ایک رکعت نکلی ہے تو ایک رکعت کو مکمل کرنے کے بعد پڑھے گا، اور اگر کئی ساری رکعتیں نکل گئی ہیں تو ان رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد وہ آدمی تکبیر تشریق پڑھے گا۔ امام اگر تکبیر تشریق پڑھنا بھول جائے تو مقتدی حضرات کو چاہیے کہ وہ فوراً امام کو متوجہ کریں اور زور سے تکبیر پڑھنا خود شروع کر دیں۔ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ پہلے امام پڑھے گا تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے، اس بات کا انتظار نہ کریں، بلکہ نماز کے فوراً بعد تکبیر تشریق پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ تکبیر تشریق نفل نماز، سنت اور سنتوں کے بعد نماز جنازہ کے بعد نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر کسی آدمی نے نفل نماز پڑھ لی یا سنت نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد تکبیر تشریق نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح اگر نماز جنازہ پڑھی ہے تو اس کے بعد بھی تکبیر تشریق نہیں پڑھی جائے گی۔ تکبیر تشریق جو پڑھی جاتی ہے وہ فرض نمازوں کے بعد پڑھی جائے گی، اور جمعے کی نماز کے بعد پڑھی جائے گی، اور عید کی نماز کے بعد بھی پڑھی جائے گی۔ تکبیر تشریق کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اگر تکبیر تشریق پڑھنا بھول گئے، نماز پڑھی اور اس کے بعد تکبیر پڑھنا بھول گئے اور اس کے بعد گھر چلے گئے یا کوئی بھی کام کر لیا، اس کے بہت دیر کے بعد یاد آیا کہ ہم نے تو تکبیر نہیں پڑھی ہے، تو اب اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب بعد میں تکبیر نہیں پڑھی جائے گی۔ لہذا تکبیر تشریق کی قضا نہیں ہوتی ہے، اگر وہ چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، اب بعد میں تکبیر نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قضا نمازوں میں تکبیر تشریق پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر ایام تشریق کے علاوہ کوئی دنوں میں کوئی نماز قضا ہوئی اور اس نماز کو ہم ایام تشریق کے اندر قضا کر رہے ہیں تو اس صورت میں تکبیر نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح اگر ایام تشریق میں کوئی نماز قضا ہو گئی اور ہم اس کو ایام تشریق کے علاوہ دنوں میں قضا کر رہے ہیں تو اس صورت کے اندر بھی تکبیر نہیں پڑھی جائے گی۔ البتہ اگر ایام تشریق میں کوئی نماز قضا ہو جائے اور اسی ایام تشریق میں اس نماز کو قضا کیا جا رہا ہے تو اب اس صورت میں تکبیر پڑھی جائے گی، تکبیر تشریق پڑھنا ضروری ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ تکبیر تشریق کیوں پڑھی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پڑھنا ثابت ہے، اس لیے پڑھی جاتی ہے۔ ایک روایت ہے، امام بیہقی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، اس لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر خوشی کے موقع پر تکبیر پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور اسی طرح اس تکبیر کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام عیوب سے نفی کی گئی ہے، خاص طور سے وہ الزامات جو یہودی اللہ تعالیٰ پر الزامات لگاتے تھے، ان تمام الزامات کی اس تکبیر کے اندر نفی کی گئی ہے۔ تو اس خوشی کے موقع پر جو عید کا موقع ہے، قربانی کا موقع ہے، تو اس خوشی کے موقع پر بھی تکبیر پڑھنا مشروع ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں پوری دنیا سے مسلمان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، کعبۃ اللہ میں، مکہ مکرمہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا، اپنی محتاجی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ تو جو مسلمان اپنی اپنی جگہوں پر ہیں
ان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کریں اور اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا اظہار کریں۔ تکبیر تشریق کے جو یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہے، اس کی کبریائی ہے اور اس کے معبود ہونے کا اقرار ہے، اور بندوں کا اپنی طرف سے عاجزی کا اظہار ہے۔ اسی لیے اس وجہ سے اس تکبیر کو پڑھا جاتا ہے۔